السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک و بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اللہم اغفر لی ذنوبی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ برادران اسلام، آج آپ لوگوں کو رجال الغیب کا عمل جو مجھے الہامی طور پر دیا گیا تھا اور عجیب اور غریب تاثیر رکھتی ہے، بہت فائدے والی ہے، بہت برکت والی ہے۔ حاجات، مشکلات، آزمائش، تنگ دستی، مفلسی، ہر حاجت کے لیے میں کہتا ہوں کہ بہت عجیب اور غریب عمل ہے، اور الحمدللہ جب بھی ہم نے پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری مدد بھی کی اور کشود بھی کی۔ تو عزیزان گرامی، جو بھی وظیفہ، جو بھی عمل آپ لوگوں کو پہنچ رہا ہے تو یہ ہمارے اعمال میں سے ہوتا ہے، اور جو حقیقی بزرگان دین ہیں، دنیا کی نظروں سے اوجھل، غیب الغیب میں رہنے والے، اپنے حلیہ کو چینج بدلنے والے، وہ پاکان خدا، وہ برگزیدہ، وہ عارفان معرفت، وہ صاحبان معرفت، وہ صاحبان طریقت و حقیقت کہ برسوں کے مجاہدات اور ریاضات کا حاصل ہوتی ہے اور وہ ہمیں عطا کرتے ہیں۔ تو اس کا تھوڑا سا روشنی ڈال لیتا ہوں۔ جس طرح خاص رمضانوں کی راتوں میں عشاء کے بعد اور وطروں سے پہلے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو تراویح کہتے ہیں۔ تراویح ترویحہ سے ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے سنت موقدہ ہے، اور اس کی 20 رکعتیں 10 سلاموں کے ساتھ ہیں۔ ہر 4 رکعت کے بعد کچھ دیر آرام کرنا ہے، اور پھر ایک مخصوص تسبیح ہے کہ اس کا پڑھنا مستحب ہے۔ تو اس بیس میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے، وہ علمی بیس ہے۔ اہل حدیث 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، اہل تشیع نوافل پڑھتے ہیں، اور اہل سنت الجماعت مذاہب اربعہ کے جتنے مقلدین ہیں صدیوں سے تواتر کے ساتھ وہ 20 رکعت پڑھتے ہیں۔ تو ہمارا موضوع اختلافی بیس نہیں ہے، بلکہ وظیفہ ہے، عمل ہے۔ تو یہ جو تسبیح ہے بڑی کمال والی تسبیح ہے، اس کے عجیب اور غریب کمالات ہیں، اور وہ کمالات ہم نے سنے نہیں ہیں، ہمارے مشاہدے میں آئے ہیں۔ تو مشکلات کے لیے آپ اس کو کیسے پڑھیں گے، اس عمل کو؟ تو وہ طریقہ ذہن نشین کیجئے گا، اس پہ عمل کیجئے گا، انشاءاللہ باغ و بہار ہوں گے، پرسکون اور خوشگوار زندگی کے لیے اس پرفتن دور میں۔ پہلے وضو کریں، طیب طاہر ہو جائے، اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھیں، لیکن کوشش کیجیے گا کہ یہ عمل آپ عشاء کے بعد کریں، اور اس کے بعد سلام پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں بسم اللہ کے ساتھ، پھر صلاۃ بر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، درود ابراہیم نماز کا پڑھیں، یا جو بھی درود آپ لوگوں کو آتا یا آتی ہو۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھیں،
لیکن پھر مسلسل پڑھتے رہیں، گردان کرتے رہیں، دہرائی کرتے رہیں، ان کے الفاظ پر، اس کے معنی پر، تصور میں کہ میں کون سا تسبیح پڑھ رہا ہوں، اس کی معنی کیا ہے۔ اچھا، رکوع میں بھی اس کو آپ پڑھتے رہیں، سجود میں بھی پڑھتے رہیں۔ یہ رکوع میں بھی جب آپ سبحان ربی العظیم کی بات پڑھیں، یہی تسبیح پڑھتے رہیں۔ پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں ہاتھ اٹھا کر۔ پھر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد بھی آپ پڑھتے رہیں، پڑھتے جتنی اپنی طاقت ہے۔ پھر جب آپ آ جائیں قیدا میں تو ادھر کوئی بھی استغفار آپ پڑھیں، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی ورزقنی وعافنی واجبرنی واسترنی وارفعنی۔ اگر نہیں آتا تو 3 مرتبہ پڑھے رب اغفر لی رب اغفر لی۔ یہ بھی نہیں آتا تو نماز کی دعا پڑھے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پھر سجدے میں جائے یہ دعا پڑھیں۔ اس طریقے آپ سجدوں میں اور رکوع میں بھی پڑھ سکتے۔ اس کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، اپنی حاجتوں کو اپنے رب کے پاس لے جائیں اور یہ دعا پڑھتے رہیں، لیکن مسلسل پڑھتے رہیں ساری رات اور دن میں بھی، جب تک آپ لوگوں کی حاجت روائی نہیں ہوتی۔ اس کو کنٹینیو رکھیں۔ پھر جب آپ کی حاجت روائی ہو جائے تو ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ اس کو بطور وظیفہ پڑھیں۔ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح القدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ پھر یہ جاری رکھیں، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح القدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنے حاجتوں کو لے جائے، خالق کائنات کی بارگاہ میں اپنے حاجتوں کو ایسے پیش کرے اور رب سے باتیں شروع کرے، رب سے باتیں شروع کرے کہ یا اللہ میرے خالق، میں آپ کا بندہ، گناہوں میں لوتڑا ہوا ہوں، گناہوں میں پھنسا ہوا ہوں، کمزور ہوں، ناتوان ہوں، نفس و شیطان کے ہاتھوں مجبور ہوں، بے بس ہوں۔ آپ میرے مالک، آپ میرے خالق، آپ نے ہی مجھ پہ کرم کرنا ہے، تیری ہی ذات ہے میرے گناہوں کو بخشنے والا، تو ہی ہے رحیم، تو ہی ہے کریم۔ یا اللہ اگر آپ نے مجھ پہ رحم نہیں کیا، مجھ پہ کرم نہیں کیا، مجھے کوئی اور در دکھاؤ، کس در پہ جاؤں، کہاں ماتھا لگاؤں، کہاں کشکول پہ لا دوں، کس سے حاجت روائی طلب کروں، میرے مشکلات کا، میرے تکالیف کا، میرے بیماریاں، میرے تنگ دستی مفلسی کا۔ یا اللہ اور کوئی حاجت روا ہے، کوئی میرا اور رب ہے، میں کس کے پاس جاؤں؟ اس طریقے سے اپنے رب سے باتیں کرو، گفت و شنید کرو، اس میں آپ روئیں بھی، درد کا بھی اظہار کریں، دکھ کا بھی کریں، اپنے رب کے ساتھ ایک پیار والا رشتہ بنائیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ آپ کے شارک سے بھی نزدیک ہیں۔ لوگوں کے پاس اپنی حاجتیں ڈھونڈنا چھوڑ دو۔ یہ تو اللہ کے ساتھ پھر وہی شرک والی بات آتی ہے، خالق کو چھوڑ کر مخلوق سے پھر آپ مدد وہ آپ کو دیتے بھی نہیں ہیں۔ تو اپنی فریاد، اپنی حاجت، اپنی مشکل، اپنی تکلیف، اپنی بیماری، دکھ سکھ جو بھی آپ کے ہیں، وہ اپنے رب کے پاس لے جائیں،
اس کی حضور پیش کریں، جولی پہلائیں اور اللہ سے مانگیں۔ تو اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، وہی کارساز ہے، وہی وکیل ہے، وہی حاجت روا ہے، اور کوئی نہیں اس دنیا میں۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔